بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ حضرت ابوبکر محمد بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ حضرت ابوبکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ تو میں نے کہا، اے سردار، آپ شبلی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، حالانکہ بغداد والے انہیں دیوانہ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے، میں نے شبلی کے ساتھ وہی کیا ہے جیسا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شبلی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں حالانکہ یہ تو دیوانہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شبلی ہر نماز کے بعد لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ والی آیت آخر تک اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں، میں نے شبلی سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور ویسے ہی بیان کیا جیسا کہ میں نے سنا تھا۔ میرے عزیزو، آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ذوالحجۃ الحرام، جسے ماہ ذی الحج بھی کہا جاتا ہے، کے لیے بنائی گئی ہے، جو کہ حرمتوں والے مہینے میں شامل ہے۔ حرمت یعنی احترام والے مہینے، یہ 4 مہینے ہیں: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب المرجب۔ ان چاروں میں یہ افضل ذی الحج ہی ہے، یعنی کہ ان چاروں حرمت والے مہینوں میں ذی الحج کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے، اور اس مہینے میں پہلے 10 دن اور 10 راتوں کی بہت فضیلت آئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ 4 مہینے ہیں حرمت والے: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اب ان چاروں مہینوں میں جو افضل مہینہ ہے وہ ہے ذی الحج، اور ذی الحج کے جو افضل ترین دن ہیں وہ پہلے 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس مہینے کی پہلی 10 راتوں کی قسم کھائی گئی۔ سورۃ الفجر سپارہ نمبر 30 کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، اس صبح کی قسم اور اس کی 10 راتوں کی قسم، یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی جو صبح اور راتیں ہیں ان کی قسم کھا رہے ہیں اللہ پاک۔ نیز احادیث میں بھی اس ماہ مقدس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کوئی بھی دن عشرہ ذو الحجہ سے زیادہ عظیم ہے، اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا کوئی نیک عمل اسے محبوب ہے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک عشرہ ذو الحجہ کے دنوں سے افضل کوئی دن نہیں ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور ان میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل سے
زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا راہ خدا میں لڑنے سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، راہ خدا میں لڑنے سے بھی زیادہ محبوب ہے یہ اعمال جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جائے۔ البتہ اگر کوئی شخص راہ خدا میں نکلے اور اپنی جان اور مال دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کریم کی آیت کے ترجمے اور احادیث کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بہت عظیم دن ہیں، اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کسی بھی عمل کا ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں غور کرنے والی بات ہے کہ اگر ہم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں نا تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ ابھی یہاں ہم صرف یہ لیتے ہیں کہ 10 نیکیاں بلند کی جاتی ہیں۔ عام دنوں میں اگر آپ نے درود پڑھا ایک مرتبہ تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن اگر یہی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں آپ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے تو ان 10 نیکیوں کو 700 گنا بڑھا کر ثواب دیا جائے گا، اور ہر سال 11 ماہ بعد ذی الحجہ کے مقدس مہینے میں یہ مبارک دن آتے ہیں، اور اپنا فیضان تقسیم کر کے 11 ماہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ لوگ ان 10 دنوں کو بھی دیگر دنوں کی طرح غفلتوں میں گزار دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ اس بابرکت حرمت والے یعنی احترام والے مہینے میں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ یعنی فرائض عبادات کے ساتھ ساتھ درود شریف کی تعداد کو بڑھا دیں۔ خاص کر محبان درود شریف عاشقان صلاۃ و سلام اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں عام دنوں کی نسبت درود کی تعداد کو بڑھا دے، بلکہ درود شریف میں گم ہو جائے، اور اس کثرت سے ان 10 دنوں میں درود پڑھے کہ آپ کی زندگی کا ریکارڈ بن جائے کہ ان 10 دنوں میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود پڑھا ہے۔ اور یہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، دیکھیں ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ انسان نے چاند تارے سیارے مسخر کر لیے، یہ تو پھر صرف زبان ہلانی ہے، یعنی کہ درود پاک پڑھنے کو ترجیح دینا ہے، درود پڑھنا ہے۔ لیکن ایسا بہت ہی کم لوگ کریں گے، اور یہ جو کم لوگ ہیں نا یہی خوش نصیب ہیں۔ وہ میں نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ ایک پیر صاحب کے لاکھوں مرید ہونا تو اس میں سے چند ایک ہی خلیفہ بن پاتے ہیں، باقی سارے مرید ہی رہتے ہیں، خلیفہ نہیں بنتے۔ تو اسی طرح بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان موقعوں کو جانے نہیں دیتے، اپنے ہاتھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہی کم لوگ خوش نصیب ہے کہ جو ایسے دن رات ضائع نہیں کرتے، ایسے موقع نہیں گواتے، ایسے وقتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے خاص کر پہلے 10 دنوں میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ اس مہینے کے وظیفوں کی ترتیب کیا ہوگی؟ سب سے پہلے تو ان احباب کے لیے ایک نسخہ پیش کرتا ہوں جو کسی بھی دنیاوی مقصد کے لیے درود نہیں پڑھتے، اور نہ ہی انہیں دنیا کے کاموں کی لالچ ہوتی۔ انہیں تو بس یہ پتہ ہے کہ درود ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قرب کی ضمانت ہے، اور وہ اسے محبت سے پڑھتے ہیں۔ بس دنیا کے مقاصد سے، دنیا کے مطالب سے، قضاء الحاجات سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی انہیں کوئی غرض ہے۔ تو ان احباب کو چاہیے کہ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے تو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی نیت اور ارادہ کر لے، کمر کس لے، کمر باندھ لے، یعنی مضبوط ارادہ کر لے کہ ہم نے پڑھنا ہے، اور اتنا پڑھنا ہے کہ عام دنوں کی نسبت ہمارا ریکارڈ بن جائے۔ اور ترتیب یہ رکھیں کہ پہلے 10 دنوں میں 3.25 لاکھ کا ختم مکمل کرنا ہے۔
مثلاً اگر آپ درود رحمت پڑھنے والے ہیں تو پہلے 3 دن 1.25 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے 3 دن بھی 1.25 مرتبہ پڑھیں، اور پھر تیسرے دن بھی 3.25 مرتبہ پڑھیں۔ یعنی کہ یہ کم و بیش پہلے 10 دنوں میں آپ کا 9 لاکھ سے کچھ زیادہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کے بعد جب آپ یہ پہلے 9 دن 10 دن لاکھوں کی تعداد میں پڑھ لیں، آپ کا ریکارڈ بن جائے درود رحمت کا، تو پھر باقی کے دن جو بھی اس مہینے میں رہ گئے ہیں 20 دن باقی کے، اس میں آپ جتنا زیادہ ہو سکے پڑھتے رہیں ترتیب سے۔ اس میں پھر 1.25 کا ختم نہ کریں، بس روٹین سے پڑھتے جائیں۔ اور اگر آگے بھی آپ اسی طرح 1.25 کا ختم کرتے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ پہلے 3 دنوں میں 1.25، پھر دوسرے 3 دنوں میں 1.25، پھر تیسرے 3 دنوں میں 1.25۔ تو اس طرح یہ 3 لاکھ کچھ بن جائے گا۔ میرے منہ سے 9 لاکھ نکل گیا تھا۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے اس درود کو پڑھے۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ درود رحمت نہیں پڑھتے، کوئی اور درود ہے ان کے ورد میں، تو وہ اس کو 1.25 کی ترتیب میں کس طرح پڑھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مثال ہے کہ ایک بندہ درود خضری پڑھ رہا ہے، یا درود تنجینہ اس کے ورد میں ہے، یا درود مقدس اس کے ورد میں ہے، یا درود ابراہیمی اس کے ورد میں ہے، تو وہ یہ طویل درود کا 3 دن میں 1.25 ممکن نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے درود رحمت چھوٹا سا درود ہے، اسے 3 دن میں 1.25 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود شریف بڑا ہو اور چلتے پھرتے پڑھنے سے بھی 3 دن میں 1.25 مکمل نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ 1.25 پورے 1 مہینے میں مکمل کر لیں۔ کوشش کرے، برکت اللہ پاک دے گا۔ دیکھیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسی ہی برکت ملے گی، ویسا ہی اجر ملے گا، ویسا ہی صلہ ملے گا۔ تو آپ اپنی نیت بنا لیں کہ 1.25 مرتبہ، مثلا درود ابراہیمی ہے، بڑا درود ہے، آپ نیت کر لیں بس، اور ایک پختہ ارادہ کر لیں، پڑھنا شروع کر دیں کہ میں نے 1.25 مرتبہ اسے پڑھنا ہے۔ کس طرح مکمل ہوگا یہ مجھے نہیں معلوم، بس میں نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کی دھن سوار کر لیں، برکت اللہ پاک خود ہی دے دیں گے۔ تو جن کے ورد میں درود بڑا ہے کوئی، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ 1.25 1 ماہ میں مکمل کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، بات وہیں آ جاتی ہے کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ اس کے علاوہ وہ احباب جو اپنی مشکلات کے خاتمے، پریشانیوں کے حل، بیماریوں سے نجات، قرضوں سے چھٹکارا، اولاد کا حصول، یا کسی بھی حاجت کے لیے درود پڑھتے ہیں تو وہ اس طریقے پہ عمل کریں۔ یاد رکھیں، حاجت کی نیت سے، دنیاوی مسائل کے حل کی نیت سے درود پڑھنا گناہ نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن ترمذی شریف کی حدیث کے مطابق جب گارنٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی کہ درود پڑھنے سے غم دور ہوتے ہیں، تو پھر غموں کی نیت نہ کرے دور ہونے کی، بلکہ محبت کی نیت سے پڑھے۔ خیر، 3 طریقے ہیں، تینوں طریقے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو آپ کو آسان لگے اس میں سے کسی ایک طریقے پر مستقل مزاجی سے عمل کریں۔ جیسے ہی چاند نظر آئے ذی الحج کا، درود تنجینہ کو ہر روز رات کے وقت باوضو التحیات کی شکل میں بیٹھ کر 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اپنے مقصد کی دعا مانگ لینی ہے۔ پہلے 10 دن یہ عمل کرنا ہے۔ خواتین مخصوص ایام میں بھی عمل جاری رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، شریعت میں منع نہیں ہے پڑھنا۔ پہلا طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ پہلے 10 دن ہر روز رات کے وقت درود تنجینہ کو 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے مقصد کی دعا مانگنی ہے۔ کسی بھی مسئلے کے لیے اسے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی مسئلے کے لیے۔ اور اگر آپ کو یہ مشکل لگے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ذی الحج کے پہلے جمعے کو، جمعہ کی نماز کے بعد یہ وظیفہ شروع کریں کہ درود ابراہیمی 75 مرتبہ پڑھیں، اور اس کا ثواب کل امت مسلمہ کو لازمی بخشنا ہے۔ یہ وظیفہ 3 دن کرنا ہے صرف، جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ کر اس کو شروع کریں، 75 مرتبہ پڑھے درود ابراہیمی، اور ثواب امت مسلمہ کو بخش دے۔ ٹھیک ہے، پھر ہفتے والے دن ظہر کی نماز کے بعد 75 مرتبہ پڑھے، اور اتوار والے دن ظہر کی نماز کے بعد 75 مرتبہ پڑھیں، ثواب امت مسلمہ کو بخش دے۔ اور تیسرے دن
جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو حسب توفیق راہ خدا میں کچھ پکا کر لوگوں میں تقسیم کر دے یا صدقہ کر دیں، خواہ وہ 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ مراد بار آئے گی۔ اور تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ جس دن حج ہو، یاد رکھیے جس دن حج ہو اس دن ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان جو شخص اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی چھوٹا سا درود پڑھے اور سورۃ البقرہ 3 مرتبہ پڑھے اور پھر جو دعا مانگے وہ قبول ہوگی۔ ظہر اور عصر کے نماز کے درمیان یہ پڑھنا ہے، یہ ایک ہی دن کرنا ہے۔ خاص کر حج والے دن ہی عصر کے بعد لازمی ایک طویل دعا مانگے، قبولیت کا دن ہے، قبولیت کا وقت ہے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ دعا گو کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔